بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رد عمل ان بیڑیوں کا بہترین ہتھیار ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اس کہانی کا کہیں اختتام بھی ہوگا یا یہ یوں ہی چلتی رہے گی؟ قیادت صرف بے لوث قیادت ہی عبرت ناک قوانین بنا کر اس فتنے کا سدباب کر سکتی ہے۔ سچ پوچھو تو ہمارے معاشرے میں ابھی تک منشیات فروشی سے حقیقی نفرت پیدا نہیں کی جا سکی ہے۔ 10-20 روپے کی پڑیا بیچنے والے سے بہتیرے لوگ عداوت رکھتے ہیں، اور جو دن رات دولت میں کھیلتے ہیں انہوں نے اپنی سخاوت اور دریا دلی سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ ہر شیطان اپنے علاقے کا سلطانہ ڈاکو بنا ہوا ہے جو امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی حاجت روائی کرتا ہے، اور کوئی اس کی مخبری نہیں کرتا، نہ اسے اپنے گھر سے نکالتا ہے جب تک یہ رجحان ختم کر کے لوگوں کو ان بیڑیوں کا اصل روپ نہیں دکھایا جائے گا، ان کی بیخ کنی نہیں کی جا سکے گی۔ انہیں ہنگامی بنیادوں پر پورے وسائل اور قوت کے ساتھ کچلنا پڑے گا۔ آخر کار پاستیور میٹرو اسٹیشن آ گیا اور ہم دونوں سردی سے بچنے کے لیے تیزی کے ساتھ زیر زمین جانے والی زینوں میں گھس گئے۔ لندن کے برعکس میلان میں زیر زمین ریلوے کا نظام بہت سہل تھا، کیونکہ وہاں صرف 2 ہی روٹ تھے جو چند گنے چنے اسٹیشنوں پر ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے، ورنہ ہر اسٹیشن سے صرف ایک ہی ٹرین ملتی تھی۔ سفر کی سمت کے لحاظ سے مسافر 2 میں سے اپنی ضرورت کے پلیٹ فارم کا انتخاب کر سکتا تھا۔ اندر بنے ہوئے کشادہ برقی زینوں سے پہلے داخلے کے راستوں پر خود کار رکاوٹیں تھیں، اور وہیں ایک شخص کیبن میں ٹیلی ویژن کی روشن اسکرین پر مسافروں کا جائزہ لینے پر مامور تھا۔ اس وقت رات ڈل رہی تھی اور موسم خراب تھا، اس لیے اسٹیشن پر سناٹا تھا۔ ہم دونوں ٹکٹ مشین سے گزر کر اندر پلیٹ فارم پر پہنچے تو کہیں اکا دکا جوڑے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ چند منٹ بعد ہی ہلکی سی گونج کے ساتھ M1 روٹ کی روشن اور کشادہ میٹرو آئی، جس کی پیشانی پر اس کے آخری اسٹیشن کا نام مولینو ڈور تھا۔ بیشتر ڈبے خالی پڑے ہوئے تھے۔ دروازے کھلے تو ہم قریبی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد میٹرو سبک رفتاری کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ کھڑکی سے اوپر بنے ہوئے نقشے سے پتہ چلا کہ پورے شہر میں M1 اور M2 کی میٹرو ایک دوسرے کو صرف 2 مقامات پر قطع کرتی تھی، جن سے ایک پاستیور سے اگلا اسٹیشن لورتیو تھا اور دوسرا کارڈورنا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سین بابیلا نامی اسٹیشن تھا، جہاں سے 73 نمبر کی بس کے ذریعے لیناتے ایئرپورٹ پہنچا جا سکتا تھا، مگر میں نے اس وقت سین بابیلا سے اگلے اسٹیشن پر ڈوم کے علاقے میں اترنے کا فیصلہ کیا، جہاں وقت گزاری کے ساتھ ہی ہم دور سے گیمبلز نائٹ کلب کا جائزہ بھی لے سکتے تھے۔ رات کافی ڈل چکی تھی، اس لیے ڈوم کے علاقے میں چاروں طرف بنی ہوئی پرشکوہ گیلریاں، وسطی میدان اور اندرونی بند راہداریاں جو دن کے اوقات میں اور خصوصاً ہفتے اور اتوار کو پر ہجوم رہتی تھیں، سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ روشن اشتہارات کے سائے میں بس چند ہوٹل اور طعام خانے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں بند دکانوں کی روشن کھڑکیوں کی سیر کرتے ہوئے اونچی چھت والے عالی شان آرکیڈ میں بڑھ رہے تھے کہ آخری سرے پر ایک وسیع گنبد سے ذرا پہلے ایک سنیک بار نظر آیا، جہاں کا ماحول لندن کے ویمپی اور کانٹی کی سنیک بار جیسا تھا۔ اندر صاف ستھرے لڑکے لڑکیاں غالباً بار بند کرنے کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عجیب نام ہے۔ سلطان شاہ نے بار میں آنے والے اشتہا انگیز خوشبوؤں میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ برگی پڑھتے ہی ذہن میں مرگی کا تصور ابھرتا ہے، پتہ نہیں یہاں کے کھانے کیسے ہوں گے۔ برگی اٹلی کی کوئی مشہور فاسٹ فوڈ چین معلوم ہوتی ہے، میں نے رائے ظاہر کی۔ اندر کے تیکھے اور بانکے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کھانا بھی لذیذ ہوگا۔ میں نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں، اب بھوک چمک اٹھی ہے۔ تم نے یہاں کھانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اب برگی میں مرغی کی مشابہت محسوس ہونے لگی ہے، لیکن وہ بھی جھٹکے والی ہی ہوگی، اس نے سوکھا سا منہ بنا کر کہا، اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، یورپ میں حلال اور حرام سے بچنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ویسے بیشتر فاسٹ فوڈ چین یہودیوں کی ملکیت ہیں، وہ عام طور پر ذبح کیا ہوا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ حلال اور حرام، اس نے مجھے گورتے ہوئے دہرایا۔ کمال ہے کہ شراب پینے کے باوجود تم ایسی باتیں کر لیتے ہو۔ بے اختیار مجھے مارسلز کا وہ گائیڈ لوستان یاد آ گیا جس نے روا روی میں یورپ آنے والے مسلمانوں کی خورد و نوشی کی احتیاطی عادات اور عیاشیوں پر بھرپور اور معنی خیز تبصرہ کیا تھا کہ مادام فلورا کے حسن فسوں خیز سے مسحور اس گائیڈ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ہم دونوں مسلمان
مسلمان تھے، ورنہ وہ خنزیر اور نامحرم عورت کی حرمت پر اپنی بلیغ تقریر کو خود ہی سینسر کر دیتا۔ وہ گائیڈ تھا اور اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کے تحت دنیا کے ہر بڑے مذہب کے بارے میں موٹی موٹی باتیں جانتا تھا، اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بیشتر مسلمان خنزیر کا حرام اور پلید تصور کرتے ہیں، لیکن شراب کو شیر مادر سمجھ کر پیتے ہیں، اور ہر نامحرم عورت پر نگاہ بلکہ ڈورے ڈالنا اپنا فرض منصبی تصور کرتے ہیں۔ اس کے بے باکانہ تبصرے پر میں بھی بغلے جھانک کر رہ گیا تھا اور مداخلت میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا تھا۔ برگی کے عملے کی وردیوں سے لے کر فرنیچر اور در و دیوار تک میں صرف دو ہی رنگ نمایاں تھے، زرد اور سفید۔ ان رنگوں کے درمیان دلکشی پیدا کرنے کے لیے جا بجا قد آدم آئینے آویزاں کیے گئے تھے۔ ان سے ہٹ کر اس صاف ستھرے اسنیک بار میں خاصی اشتہا انگیز رنگینی پائی جاتی تھی، کیونکہ اندر کا تقریباً سارا ہی عملہ گلابی ہونٹوں، سیاہ آنکھوں اور دہکتے رخساروں والی نوجوان لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ باہر سے جو لڑکے نظر آ رہے تھے، اندر پہنچنے کے بعد ان کی جنس بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہم دونوں سروس کاؤنٹر کے عقب میں دیوار پر آویزاں فہرست اور نرخ نامے کا جائزہ لینے کے لیے ٹھٹکے تھے کہ فوراً ہی دو سمتوں سے دو نوخیز لڑکیاں مسکراہٹیں نچھاور کرتی ہماری طرف لپکیں۔ ان کا کہا ہوا سمجھ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے انداز اور تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بیبیاں ہماری مدد پر کمر بستہ تھیں۔ میں نے سر ہلا کر گراتوسی کہا اور ہاتھ سے دیوار پر آویزاں نرخ نامے کی طرف اشارہ کیا۔ اس یک لفظی اطالبی شکریہ کا اثر خوشگوار رہا۔ گلابی لبوں پر مسکراہٹ قدرے شوخ اور گہری ہو گئی۔ ایک نے پسپائی اختیار کر لی، مگر دوسری نے لب کشائی کر کے ہمیں حیران کر دیا۔ یہ فہرست بھی اطالبی ہے، چاہو تو کھانے کے انتخاب میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اس نے انگریزی میں کہا۔ بالکل بالکل۔ مجھ سے پہلے سلطان شاہ نے وہ پیشکش قبول کر لی اور پھر براہ راست لڑکی سے ایک ایسا بونگا سوال کر ڈالا کہ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ ہوٹل یہودی کی ملکیت ہے یا کسی اور کی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ لڑکی برا مانے بغیر بدستور مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ تو پتہ نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا، لیکن وہ جس شرح سے اپنے ملازمین کو معاوضے دیتا ہے، اس سے تو یہودی نہیں لگتا۔ اس کے تبصرے سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہودیوں کے خلاف مہوم سی مخاصمت بسی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس متنازع موضوع کو وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں سیلف سروس کا رواج ہو وہاں تنخواہ اچھی ہی دینی پڑتی ہے، ورنہ دوسرے ہوٹلوں میں تو سروس اسٹاف کو اچھی خاصی ٹپ میں مل جاتی ہوگی۔ چاہو تو اس وقت تمہاری میزبانی کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ سلطان ہولے سے کھنکارا اور میں اسے گور کر رہ گیا۔ ڈیوٹی کے اوقات میں ہمیں کسی گاہک کی دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ میز پر بیٹھ بھی نہیں سکی۔ ویسے اس وقت سناٹا ہے، تم یہیں کھانا کھاؤ گے تو میں قریب رہ کر باتیں کرتی رہوں گی۔ اطالوی بولتے بولتے میری زبان اینٹ کر رہ گئی ہے۔ دن میں کوئی ہم زبان تلاش کرنے کا ہوش نہیں رہتا، اور رات گئے زیادہ تر مقامی جوڑے ہی اپنے خوابوں کی دنیا سے چونک کر خورد و نوش کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا وہ سوال اتنا بے ساختہ تھا کہ بمشکل پاکستان کا نام زبان پر آنے سے روک سکا۔ میں برٹش ہوں اور یہ انڈین۔ اوہ، پھر تو تم میرے ہی ہم وطن ہو۔ اس کے بشرے پر مسرت کی علامات قدرے گہری ہو گئیں۔ مذاکرات میں خاصا وقت گزر گیا تھا، اس لیے لڑکی کے مشورے سے میں نے چند اشیاء کا انتخاب کیا اور کاؤنٹر پر ایک کیش رجسٹر کی طرف بڑھ گیا۔ پٹاٹینی بھی لے لینا، پیچھے سے سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ یہ کیا بلا ہے؟ میں نے پلٹ کر تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ آلو کے چپس بتا رہی ہے، کچھ اور نکلا تو چھوڑ دیں گے، اس نے اطمینان سے کہا۔ تلی ہوئی گرم گرم مرغی اور مچھلی بے حد لذیذ ثابت ہوئی۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ بٹیر لینے کا تھا، لیکن پتہ چلا کہ برگی میں الکوہل کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، اس لیے چائے پر قناعت کرنی پڑی۔ میں کھانے کی ٹرے لے کر پلٹا تو سلطان شاہ صحرا کے کسی اکلوتے شجر بے ثمر کی طرح حال کے وسط میں اداس کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہاں گئی؟ میں نے ایک میز کی طرف بڑھتے ہوئے خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں نے نہیں بگایا، ایکسکیوز می کہہ کر اچانک ہی کاؤنٹر کے پیچھے چل دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے میرے حصے کی ساری کشش بھی تم ہی کو دے دی ہے، ایک سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسری مل جاتی ہے۔ ایسا کوئی شوق نہ ہونے کے باوجود مجھے کبھی کبھی تم پر رشک آنے لگتا ہے۔ آخر تم خواتین کو اتنی آسانی کے ساتھ اپنی طرف مائل کیسے کر لیتے ہو؟ بس حیوانی جبلت کہہ لو، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں تو شاید ویرا کی بد دعا لگی ہوئی ہے، تم نے اس کی بہت دل آزاری کی ہے۔ عورت ہی اچھی لگتی ہے، وہ تنک کر
بولا، ویرا جس سے بھی شادی کرے گی اسے بیوی بنا کر خود شوہر کے اختیارات سنبھال لے گی، ہر بات میں پہل کرنے پر تلی رہتی ہے۔ ڈان مرسیانو نے اس کے دیدوں کا پانی ہی مار دیا ہے۔ ہم کھانے میں مصروف تھے کہ وہ مسکراتی ہوئی واپس آ گئی، اپنے مینیجر سے اجازت لینے گئی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران میں ہمیں خاص طور پر کسی گاہک سے زیادہ دیر تک بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بڑے سخت اصول ہیں اس ادارے کے، میں نے حیرت سے کہا۔ خاصا نیک نام بھی ہوگا، کسی حد تک ٹھیک ہی ہے، ورنہ پیشہ ور لڑکیاں تو ایسے بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر گھسنے کی فکر میں رہتی ہیں، نوکری کے ساتھ ساتھ انہیں ایک مستقل ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس طرح ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر طالبات فارغ اوقات میں نوکری کرتی ہیں، اس طرح وہ اپنے اسکول اور کالج کے اخراجات بآسانی پورے کر لیتی ہیں، اور تم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادھورا لیکن بھرپور سوال کیا۔ میں یہاں کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں، شام کو یہاں کام کرتی ہوں۔ ڈاکٹریٹ کر رہی ہو؟ لیکن تمہیں میزیں اور ڈسٹ بن صاف کرنے میں عار محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے الٹا مجھ ہی سے سوال کر ڈالا۔ کسی پر بوجھ بننے سے کچھ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر ہم ان کاموں میں عار محسوس کریں گے تو کیا باہر کے لوگ بلائے جائیں گے؟ کام تو صرف کام ہی ہوتا ہے۔ صبح یہاں ایک لڑکی فرش کی صفائی پر مامور ہے، جبکہ وہ میڈیکل کالج کی طالبہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے ہم جماعت بھی یہاں آتے ہیں، لیکن نہ وہ ان سے شرماتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھی ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہماری پرانی نسل کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا، جب تک پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہر کام میں نہیں گھسیں گے، پیشوں کا صدیوں سے کھویا ہوا احترام بحال نہیں ہو سکے گا۔ برگی میں چند نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایک ٹولی ہنستی اور کہہ لگاتی ہوئی داخل ہوئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف چلی گئی۔ تم نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سلطان شاہ نے مچھلی کا ایک پارچہ توڑتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ محنت کی عظمت اب عالمگیر ہوتی جا رہی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پہلے یہ کمیونزم اور سوشلزم کا نعرہ کہلاتا تھا، لیکن غور کرو تو اس پر حقیقی معنوں میں مغربی معاشرے میں عمل ہو رہا ہے، جہاں اپنا بوجھ ہر ایک اٹھاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور گندے سے گندا کام کرتا ہے، اور شام کو نفیس کپڑے پہن کر کسی احساس کمتری کے بغیر اعلیٰ ہوٹلوں اور تھیٹروں میں دوسروں کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور کبھی تم نے پاکستان کے شہری معاشروں پر غور کیا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کراچی، لاہور، ملتان، حیدرآباد اور پشاور کے رہنے والوں کے بارے میں سوچو گے تو تمہیں شرم آئے گی۔ کراچی ان سب سے بڑا ہے، اس لیے وہاں پیشہ ورانہ رجحانات کی بڑی بھرپور تصویر نظر آتی ہے، اور یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں کم و بیش اسی طرح نظر آئے گی۔ پاکستان کی بات مختلف ہے، وہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں، میں نے کہنا چاہا۔ یہی غلط ہے، وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ شہروں میں تمہیں پیشہ ورانہ تقسیم نظر آئے گی، بعض پیشوں کو معزز سمجھ لیا گیا ہے، اور شہر میں رہنے والا ہر پڑھا لکھا نیم خواندہ شخص انہی کے پیچھے دوڑتا نظر آتا ہے۔ ملازمت اور تجارت کے سوا کہیں کسی کو دلچسپی نظر نہیں آتی۔ محنت اور مشقت کے کاموں سے لے کر چھوٹے موٹے ہنر حتیٰ کہ ڈرائیونگ تک کو عار سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف بے روزگاری ہوتی ہے اور دوسری طرف بہت سے چھوٹے یا شہری حقیر پیشوں میں افرادی قوت کا خلا پایا جاتا ہے، جسے لازمی طور پر دیہی اور اندرونی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے پورا کرتے ہیں۔ یہ کام شاید وہ بھی نہ کریں، لیکن وہ دیہاتوں اور چھوٹی بستیوں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں تو شہروں اور شہریوں سے بری طرح معروب ہوتے ہیں، یہ سمجھ کر ہجرت کرتے ہیں کہ روزگار کے میدان میں وہ شہریوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ آتے ہی ان شعبوں کا رخ کرتے ہیں جہاں شہریوں کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ اپنی محنت اور جذبے سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یوں ہر شہر میں پیشہ ورانہ بنیاد پر تقسیم کا ایک انکہا عمل جاری ہے، جو آگے چل کر خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہاں کے بارے میں تم نے سن ہی لیا کہ ڈاکٹریٹ کرنے والی میزیں صاف کرتی ہے، دوسروں کا جھوٹا اٹھاتی ہے۔ یہ احساس اور جذبہ لوگوں پر اوپر سے مسلط نہیں کیا جاتا، یہ شعور خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ تصور ابھر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند برسوں میں پیشوں کے حوالے سے تحقیر کرنے کا رجحان ختم ہو جائے۔ یہی نہیں، اس وقت تو مجھے تازہ گلی کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ اس کا لڑکا بہت پڑھاکو تھا، اپنے شوق کی بنا پر وہ ایک وظیفہ لے کر ولایت آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید وظیفے کی رقم کم ہوگی تو اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے کوئی پارٹ ٹائم ملازمت کر لی ہوگی۔ پھر زمیندار کا لڑکا سیر و تفریح کے لیے ولایت آیا، یہاں وہ تازہ گل کے لڑکے سے بھی ملا۔ جانتے ہو
ہو گاؤں پہنچ کر اس نے کیا کیا؟ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ خود ہی بولنے لگا۔ اس نے پورے گاؤں کو بتایا کہ تازہ گل کا لڑکا ولایت میں گاؤں کی عزت کو بڑ لگا رہا ہے، ایک ہوٹل میں جھوٹے برتن دھوتا ہے، تب 2 وقت کی حلال روٹی کھاتا ہے۔ پورے گاؤں نے تازہ گل پر ایسی لعنت ملامت کی کہ اس کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے بیٹے کو کسی قیمت پر واپس نہ بلا سکے گا، اس لیے اس نے خاموشی کے ساتھ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ کہ ایسے لوگ کب اور کیسے سدھر سکیں گے؟ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں میرے بچے، میں نے کاغذی گلاس سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ پاکستان پہنچیں گے تو وہاں کے معاشرے کی اصلاح پر بھی غور کر لیں گے۔ یہ نہ بھولو کہ اس وقت ہم میلان میں ہیں اور یہاں کے حالات ہمارے حق میں ذرا بھی سازگار نہیں ہیں۔ ہم تازہ گل کے بارے میں سوچتے رہے تو شیعہ کا کوئی بھی آدمی ہماری کھوپڑی پر تازہ گل کھلا دے گا۔ سلطان شاہ ہنس دیا۔ برگی کے کھلے کھلے ماحول نے بہکا دیا۔ لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے؟ نادیہ کو نقصان پہنچانے کے بعد زوتی کے چنگل سے تو نکل آئے، اب کدھر جاؤ گے؟ بات بہت زیادہ کھل گئی ہے، میں نے کھانے سے فارغ ہو کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ صبح کے اخبارات خبروں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس بار ہم میلان میں رکے رہے تو بری طرح مارے جائیں گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ میلان کے بعد تو وینس ہی رہ جاتا ہے جہاں شیعہ کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ دراصل مقابلوں اور جوابی مقابلوں کا ایسا تسلسل چل پڑا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی خود کو پوری طرح شیعہ والوں کے مشاہدے سے محفوظ نہیں رکھ سکے ہیں۔ ہمیں کچھ عرصے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کسی ہوٹل کے کمرے میں محصور ہونے سے تو بہتر ہے کہ پاکستان کا ایک چکر لگا لیا جائے، اس طرح تمہیں بھابھی سے ملنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ 2-3 ہفتوں کے بعد ہم دوبارہ انقرہ آ سکتے ہیں۔ سلطان شاہ کا وہ مشورہ بہت صائب تھا۔ ہوٹل بنینی سے نکلتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کے لیے روم چلا جاؤں، وہاں میں تفریح کے دوران جمی لائٹ یا ڈان مرسیانو کے بارے میں اہم معلومات بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان جانا ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ اگر گیمبلرز کے بارے میں ملنے والی معلومات درست تھیں تو ڈاکٹر گوسیپی لڈوک ہان سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں ویڈیو ٹیپ سے میری تصاویر حاصل کر سکتا تھا۔ پھر اس کے آدمی نادیہ بنگالہ کے سہارے ہوٹل بنینی پہنچ جاتے، جہاں سے انہیں میرے فردی نام کے ساتھ ہی پاسپورٹ کے سارے اہم قوائف مل جاتے، اور جمی لائٹ اپنے رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے ان دستاویزات کے سہارے میرا اٹلی میں آزاد رہنا یا وہاں سے باہر نکلنا ناممکن بنا دیتا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ جمی لائٹ کے پورے وسائل حرکت میں آنے سے قبل ہی ہم اٹلی کو خیر باد کہہ کر کسی اور سمت میں نکل جاتے۔ میری دانست میں ہمارے لیے وہی واحد راستہ رہ گیا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ اور بھی لوازم درکار تھے جو برگی سے نکل کر ہی پورے کیے جا سکتے تھے۔ میں نے ٹیشو پیپر سے منہ صاف کر کے حال کا جائزہ لیا، لیکن انگریزی دان لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم میز چھوڑ کر باہر جانے لگے تو وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو گئی۔ جا رہے ہو؟ اس نے آتے ہی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ جانا ہی تھا، میں نے اداس لہجے میں کہا۔ یہ گھر تو نہیں ہے نا؟ جب تک اور جیسے جی چاہے بیٹھے رہو، میلان میں رہو تو پھر آنا۔ میں 6 بجے شام سے رات 2 بجے تک یہاں ہوتی ہوں۔ نام نہیں بتایا تم نے اپنا؟ مجھے پیٹر اور اسے راما کہتے ہیں، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام کیتھرین ہے، تم کیتھی بھی کہہ سکتے ہو۔ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی ہوں، جہاں رات 8 بجے کے بعد کسی مرد ملاقاتی کو اندر جانے یا رہنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ چھٹی ہونے پر تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھے تمہاری ذات میں بڑی اپنائیت سی محسوس ہو رہی ہے، تم دوبارہ نہ آئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ وہ احمق لڑکی بلا وجہ جذباتی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے ہم دونوں نے باری باری اس سے ہاتھ ملائے اور برگی سے باہر آ گئے۔ یہ بھی تم پر مر مٹی تھی۔ چند قدم دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے کہا لگایا، معلوم ہوتا ہے کہ راجہ اندر سے تمہاری کوئی نہ کوئی رشتہ داری ضرور رہی ہوگی۔ میں بھی تمہاری ساتھ ہوتا ہوں، ایسا بد شکل بھی نہیں ہوں، پھر بھی یہ ساری مہربانیاں تم پر ہی نچھاور کی جاتی ہیں۔ یہ راز کیا ہے آخر؟ سارا کاویل کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر تو میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ مجھ میں اور تم میں بس اتنا فرق ہے، تم ہر ایک کی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہو۔ کیتھی مجھے ذرا بھی مروب نہیں کر سکی۔ میں انگریزی ضرور بولتا ہوں، لیکن میرا لب و لہجہ انگریزوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اس بارے میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ ہمیں الو بنا رہی تھی۔ تم نے اسے کون سی ٹپ دے دی جو وہ تمہیں الو بنا رہی تھی؟ سلطان شاہ نے چیخ کر کہا۔ اہم بات یہ ہے کہ گیمبلز اسی علاقے قرب و جوار میں واقع ہے، اور کیتھی نے ہم دونوں میں صرف
صرف اس وجہ سے دلچسپی لی کہ ہم غیر ملکی نظر آ رہے تھے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ کسی کے انفارمر کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر گوسیپی کی ابتدائی ہدایات مشتبہ و غیر ملکیوں کو چیک کرنے تک محدود ہوں۔ لڈوک نے اسے یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ نادیہ کے ساتھ آنے والا غیر ملکی نظر آ رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر گوسیپی کے مخبروں کا جال اتنا وسیع ہو اور کیتھی اسی کے لیے کام کرتی ہو۔ دنیا کے ہر قابل ذکر اڈے کے گرد مخبروں کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے جو حالات پر ہر لمحے کڑی نظر رکھتے ہیں۔ پھر کیتھی ڈوم کے ایک ایسے اسنیک بار میں کام کرتی ہے جہاں ہر لمحے گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس بھیڑ باڑ میں وہ بہت آسانی سے اپنا کام کر سکتی ہے۔ اس پر شبہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رویہ برگی کے دوسرے ملازمین سے مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے پاس سے غائب ہو کر اپنے نامعلوم آقا کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دی ہو۔ قیاس آرائی تو کچھ بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس کی تصدیق یا تردید کیسے ہو سکے گی؟ تھوڑی دیر بعد یہیں ڈوم کی گیلریوں میں گھومتے رہو، کہیں بھی کوئی آ ٹکرائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس دوران میں بھی اپنا تھوڑا سا کام کر لوں گا۔ اس نے مجھ سے کام کی نوعیت پوچھنے کی کوشش نہیں کی اور میں کسی پبلک فون بوتھ کی تلاش میں نظریں دوڑاتا رہا۔ میری جیب میں گیمبلز کے 2 ٹکٹ موجود تھے جن سے مجھے ڈاکٹر گوسیپی کا نمبر مل سکتا تھا۔ فون بوتھ تک پہنچ کر میں نے گیمبلز کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جب میں نے انگریزی میں ڈاکٹر گوسیپی سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرا نام دریافت کر کے ہولڈ آن کرایا گیا۔ میں نے دانستہ اپنا غلط نام بتایا تھا۔ میں وہی بول رہا ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے ڈاکٹر۔ فون پر اس کا نام سن کر میں نے سرد لہجے میں کہا، تم نے دیکھ لیا کہ میں تمہاری ناک کے نیچے من مانی کارروائی کر کے صاف نکل گیا اور تم اپنے ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر مجھے پہچان لینے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکے۔ تم آج میلان سے زندہ نہ نکل سکو گے۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے سے پہلے تم میرے قدموں میں پڑے سسک رہے ہوگے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر گوسیپی کی آواز غصے کی شدت سے بگڑ کر رہ گئی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس وقت بھی میں میلان سے باہر ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ شہر میں تمہارے کتے ہر طرف مجھے تلاش کریں گے، اس لیے مجھے دمکانے کی بجائے اپنے آقا کو بتا دو کہ صبح میں وینس پہنچوں گا۔ اس کے لیے اگلے 2-4 دن فیصلہ کن ثابت ہونے والے ہیں۔ تم لوگوں کا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ روم سے بھاگ کر بھی تمہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ وینس کا رخ کرنے سے پہلے تمہاری گردن توڑ دی جائے گی۔ گراتی ہوئی آواز ابھری۔ بری بات ڈاکٹر، میں نے سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مانا کہ تم غبن کے الزام میں نکالے گئے تھے لیکن پھر بھی ایک ذمہ دار سابق سرکاری ملازم ہو۔ تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے کر خون ریزی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ احتیاطاً میں اس وقت کی ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرا ایک مقامی دوست اس گفتگو کا ٹیپ پولیس کے اعلیٰ افسران کو پہنچا دے گا، اس لیے میری حفاظت کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری بھی اب تم پر آ گئی ہے۔ وہ بہت ہی تیز خو آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے قبل ہی اس نے جلا کر گندی گندی گالیاں بکنی شروع کر دی اور میں نے فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ تم نے اسے بلا وجہ ہی چھیڑا ہے، بوتھ سے باہر نکلتے ہوئے سلطان شاہ نے کہا۔ اس طرح میں انہیں الجھانا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں۔ اب وہ اپنی ساری توجہ وینس جانے والے مسافروں کی نگرانی پر لگا دیں گے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا ہے کہ میرا فی الحال میدان چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ در حقیقت ہم صبح کسی بھی پرواز سے اٹلی چھوڑ دیں گے۔ مجھے پاکستان واپسی کے بارے میں تمہارا مشورہ پسند آیا ہے، اس کا کیا رد عمل تھا؟ سلطان شاہ نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ غصے میں پاگل ہو رہا ہے، صبح تک پکڑوانے کی دھمکی دے رہا تھا، میں نے ہنستے ہوئے بتایا، اور اسی لمحے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے کیونکہ ہم سے چند قدم دور ایک ویران اور نیم تاریک بغلی راہداری سے اچانک ہی 2 مضبوط مسلح آدمی نکل کر ہماری راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ ان کی گنوں کے دہانے ہماری طرف اٹھے ہوئے تھے اور دور دور تک کوئی مداخلت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ہینڈز اپ! ان میں سے ایک نے پھنکار دی ہوئی سرگوشیانہ آواز میں کہا، تمہیں بے چونچرا ہمارے ساتھ چلنا ہے، ذرا بھی مزاحمت کی تو بے دریغ گولی مار دیں گے، تمہیں یہ جسارت مہنگی پڑے گی۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سرد اور پرسکون لہجے میں کہا، ڈاکٹر گوسیپی اپنے مفادات کے ساتھ اپنے آدمیوں کی حفاظت بھی کرنی جانتا ہے، اس نے ہمیں شاید تم دونوں ہی کی تلاش میں ادھر بھیجا تھا۔ لمحے بھر کے لیے حیرت سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ اپنی کہانی میری زبانی سے سن کر ان کا اعتماد پل بھر میں متزلزل ہو گیا تھا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اپنا وار جاری رکھا، اس وقت ہم دونوں یہاں تنہا نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کے 18-20 آدمی ان گیلریوں میں تم دونوں کی بو سونگتے
پھر رہے ہیں وہ تمہیں باہر نکلنے سے پہلے ہی مار ڈالیں گے۔ ہمیں یہ سب نہیں بتایا گیا۔ ان میں سے بھاری جسم والا تشویش زدہ لہجے میں بولا، صرف ہم ہی کو 2 مشتبہ غیر ملکیوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور تم دونوں اس تعریف پر پورے اترتے ہو۔ میلان آنے والا ہر غیر ملکی ڈوم کی سیر کو آتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں تم نے برگی والی انفارمر سے ملاقات کی تھی۔ اس نے تم دونوں کے علاوہ تمہارے تھیلے کے بارے میں بھی بتایا تھا جو تمہارے ساتھی کے پاس موجود ہے۔ میں خوش دلی کے ساتھ ہنس دیا۔ اس نے ہمیں بھی یہی بتایا تھا۔ ہم نے تھیلے کی بنیاد پر ان دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اب بھی میٹرو اسٹیشن کے دروازے پر تعمیراتی ملبے کی اوٹ میں بے ہوش پڑے ہوں گے۔ یہ تھیلا ڈالروں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہم اٹھا لائے ہو۔ لو تم بھی دیکھ لو اس میں کتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ میں نے ان کی اضطراری کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان شاہ سے بیگ لے کر کھول دیا اور اوپر ہی سے ڈالروں کی ایک گڈی نکال کر بھاری جسم والے کی طرف اچھال دی۔ گڈی لپکتے ہوئے اس نے گن غیر ارادی طور پر ہولسٹر میں اڑس لی۔ دوسرے کا ہاتھ بھی نیچے جھک گیا تھا۔ میں نے دوسری گڈی اس کی طرف پھینک دی۔ وہ $1 میں 1200 لیرہ والا ملک تھا، اس لیے اتنی بڑی رقم کا تصور کر کے وہ حیرت زدہ رہ گئے اور مسحور انداز میں میری طرف بڑھنے لگے۔ اس دوران میں بیگ ہی میں ٹٹول کر بھیم گن اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس میں تو میرے اندازے سے زیادہ مال بھرا ہوا ہے۔ میں نے بیگ میں سے ہاتھ باہر نکالے بغیر مسرت امیز لہجے میں کہا اور بھاری جسم والا اضطراری طور پر بڑھ کر بیگ پر جھکا تھا۔ نوٹوں کی گڈیوں کے ساتھ بیگ میں بھیم گن کی نال دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، لیکن اسے اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ بھیم گن چلی اور اس کی نیلگوں شعائیں بھاری جسم والے کے چہرے اور گردن سے گزرتی ہوئی دل میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک خوفزدہ چیخ کے ساتھ بھڑکا اور پھر بے جان ہو کر پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انجام دیکھ کر دوسرے نے اپنی گن کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن سلطان شاہ جونک کی طرح اس کے بدن سے لپٹ گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔